والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم، بے شک اللہ تعالی نے حرام کر دیا، علیکم تم پر، حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی، والدہ کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ حرام، یہ کہتے ہیں یہ کام حرام ہے، تو ماں کی نافرمانی کرنا حرام ہے۔ یہاں ماں کا ذکر ہے، والد کا ذکر نہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ والد کی نافرمانی جائز ہے۔ ایک دوسری حدیث بخاری مسلم کی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کے راوی ابو بکرہ ہیں، آپ نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ بڑے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ، بھاری گناہ۔ 3 بار آپ نے یہ سوال کیا۔ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں خبر دیں، بتائیں کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، پہلے نمبر پر بڑا گناہ، تمام گناہوں میں سے بڑے بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کو، مخلوق کو خالق کا شریک بنا دینا۔ اور دوسرے نمبر پر وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، اس میں والد بھی شامل ہو گیا، باپ بھی والدہ بھی، دونوں کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، یعنی حرام ہے۔ جب والدہ حکم دے یا والد حکم دے تو اس کے حکم کی اطاعت نہ کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ صرف یہ دیکھنا ہے کہ والدہ یا والد کا حکم ایسا تو نہیں کہ جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہے۔ اگر تو والدین کا حکم اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ کے رسول کے حکم سے متصادم ہے، ٹکرا رہا ہے، اگر والد یا والدہ کے اس حکم پر عمل کیا جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو تو پھر والدین کی اطاعت نہیں، پھر اس حکم پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ جیسے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے حکم دیا، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، کافرہ تھی، والدہ نے کہا سعد تم کلمہ چھوڑ دو، کافر بن جاؤ،
حکم تھا والدہ کا، لیکن سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں تیرا یہ حکم نہیں مانوں گا۔ تو معلوم ہوا والدہ یا والد کا وہ حکم جو اللہ اور اس کے رسول سے ٹکراتا ہو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کی مخالفت کی جائے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو تو والدین کی کوئی اطاعت نہیں ہے، مخلوق میں سے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہاں، جن کاموں میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں ہو رہی، دنیا کے کام ہیں، والدہ حکم دیتی ہے یا والد حکم دیتا ہے، مثال کے طور پر سیدنا عبداللہ بن عمر کے والد نے حکم دیا اپنے بیٹے عبداللہ کو، حضرت عمر نے حکم دیا عبداللہ بن عمر کو، باپ بھی صحابی ہے بیٹا بھی صحابی ہے، باپ نے کیا کہا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ عبداللہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ آگے سے بیٹے نے انکار کیا، میں تیرا یہ حکم نہیں مانوں گا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، شکایت کی بیٹے کی کہ میرا بیٹا عبداللہ میرا حکم نہیں مان رہا، میں نے اسے کہا ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ کو بلایا اور فرمایا عبداللہ اپنے باپ کی اطاعت کر، اللہ اپنے باپ کی اطاعت کر، کیونکہ یہ جو باپ کا حکم ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں ہو رہی۔ تو پھر عبداللہ نے فوراً طلاق دے دی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو معلوم ہوا دنیاوی امور میں والدین کی اطاعت فرض ہے اور ان کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔